نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کا مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ عز و جل مجھے صحیح معنوں میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، یعنی جب قرآن مجید کو پڑھو تو اس سے پہلے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا مخرج، دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را، حا اور میم ہے، رحم سے۔ لیکن الرحمن اور الرحیم اس میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ الرحمن الرحیم، رحمان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، رحم سے ہے۔ لیکن رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جو کہ تمام مخلوقات کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ مثال آپ کو دوں گا کہ رحمانی صفت اللہ کی وہ صفت ہے، جب بارش ہوتی ہے تو اس سے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہودی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہنودی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، عیسائی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، نصرانی یعنی جتنے بھی کافر ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، شجر و حجر، انسان، حیوان سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمانی صفت ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، کفار کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، حیوانوں کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو۔ یہ رحمانی صفت ہے۔ لیکن رحیم یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص صفت ہے جو کہ صرف مومنین کے لیے ہوگا اور قیامت کے دن ہوگا۔ آگے سورۃ الفاتحہ، اچھا اس کو الفاتحہ کیوں کہا گیا؟ فاتحہ اس کے اور بھی کئی نام ہیں، ام الکتاب، ام القرآن، اچھا اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الشفاء اور سورۃ السوال اور السبع المثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ السبع المثانی یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی، 7 آیتیں جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم ہے۔ اس کو السبع اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور المثانی اس وجہ سے کیونکہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا ہے۔ سورۃ الصلاۃ کیونکہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں۔ پھر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جبریل امین علیہ السلام بیٹھے تھے، اچانک ایک آواز آئی اور آسمان کی طرف جب دیکھا، کہا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے قبل پہلے کبھی نہیں کھلا، اور پھر اس میں سے ایک فرشتہ آتا ہے
عرض کیا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سلام کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دو نور عطا کیا، ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات، دو آیات۔ تو اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں سے جو عرش کے قریب ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 4 چیزیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور دوسری آیت الکرسی، تیسرا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، اور چوتھا سورۃ الکوثر۔ تو جب بھی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ان فضائل کو ذہن میں رکھ کے اور دعا کی نیت سے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ حصے ہیں جو دعا کے بھی ہیں۔ چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں استغراقاً بھی ہے اور اختصاصاً بھی، یعنی خاص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے بک کو ہم جب خاص کرتے ہیں تو دا بک، اور اختصاصاً ہے یہ، اور استغراقاً بھی، یعنی تمام، سب کا سب، الحمد تمام تعریفیں، سب تعریفیں، خاص تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا، لیکن عموماً پالنے والا لوگ کہتے ہیں، علماء نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ بے در پر پالنے والا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اسی طرح مہیا کرنا، اسے رب کہتے ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا کہ اللہ رب العزت کیا کالی رات میں، کالے پہاڑ میں، کالے اندھیرے میں، کالے پتھر کے نیچے جو کالی چونٹی ہے اس کو خوراک پہنچانا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، جو اس کی ضرورت کو پورا کرے اسے رب کہتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال اور دوں گا کہ بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اب 4 مہینے بعد 3 اندھیروں میں، فی ظلمات ثلاثۃ یعنی 3 اندھیروں میں، ایک اندھیرا ماں کا پیٹ اور دوسرا اندھیرا رحم چھیلنی۔ اس اندھیروں میں جب 4 مہینے کے بعد بچے کے جسم میں روح آتی ہے تو روح کے آنے کے ساتھ بچے کو پیاس لگتی ہے، بچے کو بھوک لگتی ہے۔ اب بچہ بول نہیں سکتا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، باہر سے کوئی ضروریات فراہم نہیں ہو سکتی۔ اب اس بچے کا فریاد سننے والا کون؟ اس کو کھانا کھلانے والا کون؟ اللہ رب العزت ماں کے اس گندے خون کو ناف کے ذریعے بچے کا خوراک بنا دیتی ہے اور اس بچے کو ضرورت کو پورا کر دیتی ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ تو رب کا معنی بے در پر پالنے والا، یعنی دنیا کے کسی چیز کو زندگی کی کسی موڑ پر جس طرح کا چاہے اسی طرح اس کی ضرورت کو فراہم کرنا، اسے رب کہتے ہیں۔ العالمین تمام جہانوں پر، عالمین
اس کا واحد عالم ہے، اور عالم کی جمع عالم ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے عالم کی بھی یہاں جمع عالمین کی ہے۔ یعنی عالم عالم ایک ہوتا ہے عالم، اور ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور عالم کہتے ہیں جہان کو۔ اسی طرح عالم کا مخرج جو ہے وہ علم ہے، جس کے معنی جاننا، آگاہ ہونا، اور عالم کا معنی، عالم جو ہے وہ علم سے نکلا ہے، علم کا معنی جھنڈا ہے، جھنڈا۔ اب جھنڈے کا اردو میں کوئی معنی کرو، کوئی معنی نہیں، لیکن علم کا کیا معنی ہے؟ علم کا معنی ہے نشاندہی کرنا، تو جھنڈا کا معنی بھی ہم نشاندہی کرنا۔ مثال آپ کو دوں گا، یہ سعودیہ کا جھنڈا ہے، مثلا نشانی اس کی ہے۔ یہ امریکہ کا جھنڈا ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ جمعیت کا جھنڈا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے، یہ تحریک لبیک کا جھنڈا ہے۔ جھنڈا مطلب یہ ایک گروہ کی نشاندہی کرتا ہے، تو علم سے نکلا ہے، اور یہ رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی جہان ہیں ان سب کو پالنے والا، سمندر کے اندر جتنے مخلوقات ہیں ان سب کا پالنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم بسم اللہ میں ہم نے اس کی تفسیر کر لی ہے، اس کی تشریح کر لی ہے۔ آگے مالک یوم الدین، کہ اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ کس دن کا؟ اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ یہاں پر بھی ایک شبہ آتا ہے کہ اللہ تو مالک ہے قیامت کے دن کا، یہاں پر دنیا کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے۔ جیسے اللہ رب العزت بعض مقامات پر فرماتے ہیں قل اللہ مالک الملک۔ کیا مطلب؟ اب اللہ مالک ہے ہر جگہ۔ اب ایک جگہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان میں۔ مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات مالک ہے۔ بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ علامہ الوسی رحمہ اللہ، انہوں نے روح المعانی کے اندر لکھا ہے لہو کے بارے میں۔ لہو اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے، کس لحاظ سے؟ خلقاً و ملکاً و تصرفاً و اختیاراً و تدبیراً و احیاءً و اماتتاً، اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ سب خاموش، ایک آواز ہے قل اللہ الواحد القہار، کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بادشاہی ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، استعانت چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اللہ رب العزت نے ہمیں تمام انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ رب العزت سے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں، حرام۔ ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس میں بھی ایک شبہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلانے نے فلانے کی مدد کی، میں نے اس سے مدد مانگی، اس نے میری مدد کی۔
اسے مدد نہیں کہتے، مدد صرف ایک اللہ سے ہوتی ہے، اسے تعاون کہتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ ایک تعاون ہے، جس پر اللہ رب العزت نے اجر بھی رکھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم جس پر تو نے انعام کیا۔ کون لوگ مراد ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، شہداء، صلحاء، نیک لوگ، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں پر جس پر اللہ کا غصہ ہوا، غضب کیا گیا، علیہ ولا الضالین، اور نہ گمراہ۔ اچھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس پر ایک روایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، یہودی جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے، ولا الضالین جو گمراہ ہوئے، اس سے مراد نصرانی ہے، عیسائی ہے۔ تو ان دونوں راستوں سے ہم بچیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور اپنے صفات کا بیان پہلی 2-3 آیتوں میں کر دی، اور پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر مالک یوم الدین میں کر دی ہے، اور پھر علم العبادت کا ذکر، علم العبادت جس میں تمام عبادتیں آ جاتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، تمام وہ ایاک نعبد میں رکھتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد علم السلوک، یعنی نفس کو آداب شرع کا پابند بنانا اور احکام خداوندی فرما برداری پر آمادہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم میں رکھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علم القصص، علم القصص یعنی گزشتہ امتوں کے واقعات۔ واقعات سے کیا غرض؟ واقعات کا مطلب یہ کہ فرما برداروں کی سعادت و کامیابی اور نافرمانوں کی بدبختی و بربادی اور ناکامی معلوم کر کے عبرت حاصل کی جائے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس میں رکھ دیا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ عز و جل ہمیں دین کو سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تلاوت کرتا ہوں سورۃ الفاتحہ کی، تو جس آیت کو میں پڑھوں گا تو اس مکمل تفسیر کو اپنے دل کے ذریعے وہاں پر ضرب لگائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين صدق الله العظيم.